خدا سے قرب۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی حرکت ایک حقیقی اور واقعی حرکت ہے، نہ کہ اعتباری محض، اور یہ حرکت انسان کی روح اور نفس کی ہے، نہ کہ جسم اور تن کی، اور روح کا حرکت کرنا اس کا ذاتی فعل ہے، نہ کہ عارضی۔ اس حرکت میں انسان کا جوہر اور گوہر حرکت کرتا ہے اور متغیر ہوتا رہتا ہے، لہذا انسان کی حرکت کا سیر اور راستہ ایک واقعی راستہ ہے، نہ کہ اعتباری اور مجازی۔ لیکن اس کا مسیر اس کی متحرک ذات سے جدا نہیں ہے، بلکہ متحرک اور حرکت کرنے والا نفس اپنی ذات کے باطن میں حرکت کرتا ہے اور مسیر کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر حرکت کے لیے کوئی غایت غرض ہوتی ہے۔ انسان کی ذات کی حرکت کی غرض اور غایت کیا ہے؟ انسان اس جہان میں کس غرض اور غایت کی طرف حرکت کرتا ہے، اور اس حرکت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ روایات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حرکت کی جو غرض معین کی گئی ہے وہ قرب الہی ہے، لیکن تمام انسان صراط مستقیم پر نہیں چلتے اور قرب الہی تک نہیں پہنچتے۔ قرآن انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتا ہے: 1 اصحاب میمنہ، 2 اصحاب مشسمہ، 3 سابقون کے جنہیں مقربین کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ تم انسان 3 گروہ ہو۔ اصحاب میمنہ، آپ کیا جانتے ہیں کہ اصحاب میمنہ کون اشخاص ہیں؟ اصحاب مشسمہ، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ کون اشخاص ہیں؟ بہشت کی طرف سبقت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے بھی سبقت کرتے ہیں، یہ وہ اشخاص ہیں جو خدا کے مقرب بندے ہیں اور در بہشت نعیم میں سکونت رکھیں گے۔ اصحاب میمنہ یعنی سعادت مند حضرات، اور اصحاب مشسمہ یعنی اہل شقاوت اور بدبخت، اور سابقین وہ حضرات ہیں کہ جو صراط مستقیم کو طے کرنے میں دوسروں پر سبقت کرتے ہیں اور قرب الہی کے مقام تک پہنچتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حرکت نفس کی غرض اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ خدا ایک اور آیت میں فرماتا ہے، اگر خدا کے مقربین سے ہوا تو قیامت کے دن آرام والی بہشت و نعمت الہی سے جو خدا کا عطیہ ہے استفادہ کرے گا، اور اگر اصحاب یمین سے ہوا تو ان کی طرف سے تم پر سلام ہے، اور اگر منکر اور گمراہوں سے ہوا تو اس پر دوزخ کا گرم پانی ڈالا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نیز ایک اور آیت میں ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ کافرون نے گمان کیا ہوا ہے، یقیناً ابرار اور نیک لوگوں کا دفتر اور کتاب اور جو کچھ اس میں موجود ہے عالین یعنی اعلیٰ درجات میں ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ عالین کیا چیز ہے؟ اور وہ ایک کتاب ہے جو خدا کی طرف سے ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے مقرب اس مقام کا مشاہدہ کریں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا انتہائی کمال اور اس کے سیر اور حرکت کی غرض اور غایت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، تاکہ انسان حرکت کر کے اس مقام تک جہاں پہنچیں۔ لہٰذا مقربین کا گروہ سعادت مندوں میں سے ایک ممتاز گروہ ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب ملائکہ نے کہا، اے مریم، خداوند عالم نے تجھے ایک کلمہ کی جو خداوند عالم کی طرف سے ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں خدا کے نزدیک عزت والا اور اس کے مقرب بندوں میں سے ہے۔ ان آیات اور روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لائق اور ممتاز بندے کہ جنہوں نے ایمان اور نیک اعمال میں دوسروں پر سبقت حاصل کر لی ہے، بہت ہی اعلیٰ جگہ پر سکونت کریں گے کہ جسے قرب الہی کا مقام بتلایا گیا ہے، اور شہداء بھی اسی مقام میں رہیں گے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو راہ خدا میں مارے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ گمان نہ کر کے وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں روزی پاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کا انتہائی اور آخری کمال خداوند عالم کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ قرب خدا کے معنی۔ یہ معلوم کیا جائے کہ خدا کے قرب کا مطلب اور معنی کیا ہے، اور کس طرح تصور کیا جائے کہ انسان خدا کے نزدیک ہو جائے۔ قرب کے معنی نزدیک ہونے کے ہیں، اور کسی کے نزدیک ہونے کو 3 معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ قرب مکان، 2 موجود جب ایک دوسرے کے نزدیک ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔
قرب زمانی: جب دو چیزیں ایک زمانے میں ایک دوسرے کے نزدیک ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب اور ہم اثر ہیں، اور یہ واضح ہے کہ بندوں کا خدا کے نزدیک اور قریب ہونا ان دونوں معنی میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کسی مکان اور زمانے میں موجود نہیں ہوا تھا تاکہ کوئی چیز اس مکان اور زمان کے لحاظ سے خدا کے قریب اور نزدیک کہی جائے، بلکہ خدا تو زمانے اور مکان کا خالق ہے اور ان پر محیط ہے۔ قرب مجازی: کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے قریب اور نزدیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں کا احترام اور ربط اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی خواہش کو وہ بجا لاتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ اسے انجام دے دیتا ہے۔ اس طرح کی نزدیکی اور قرب کو مجازی اور اعتباری اور تشریفاتی قرب اور نزدیکی کہا جاتا ہے۔ یہ قرب حقیقی نہیں ہوا کرتا، بلکہ مورد احترام قرار دینے والے شخص کو اس کا نزدیکی اور قریبی مجازی لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ کیا اللہ کے بندوں کو خدا سے اس معنی کے لحاظ سے قریبی اور نزدیکی قرار دیا جا سکتا ہے؟ آیا خدا سے قرب اس معنی میں ہو سکتا ہے یا نہ؟ یہ مطلب ٹھیک ہے کہ خدا اپنے لائق بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان سے علاقمند ہے اور ان کی خواہشات کو پورا بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کا قرب خدا سے اس معنی میں مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ علوم عقلیہ اور آیات اور روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کی حرکت ذاتی اور اس کا صراط مستقیم پر چلنا اور مسیر ایک امر واقعی ہے، نہ کہ امر اعتباری اور تشریفاتی۔ خدا کی طرف رجوع کرنا کہ جس کے لیے اتنی آیات اور روایات وارد ہوئی ہیں ایک حقیقت اور واقعیت ہے، اور اسے امر اعتباری نہیں بنایا جا سکتا، جیسے خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے نفس مطمئن تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر، اس حالت میں کہ جب اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ نیز فرماتا ہے، جس نے نیک عمل انجام دیا اور اس کا فائدہ اسے پہنچے گا، جس نے برا عمل انجام دیا اس کا نقصان اسے پہنچے گا۔ اس وقت تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ گے۔ خدا فرماتا ہے، جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ملک ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور صراط مستقیم اور سبیل اللہ اور نفس کا کامل ہونا یہ ایسے امور ہیں جو واقعی ہیں، نہ اعتباری اور تشریفاتی۔ انسان کا خدا کی طرف حرکت کرنا ایک اختیاری اور جانی ہوئی حرکت ہے کہ جس کا نتیجہ مرنے کے بعد جا معلوم ہوگا۔ وجود میں آنے کے بعد یہ حرکت شروع ہو جاتی ہے اور موت تک چلی جاتی ہے، لہٰذا خدا سے قرب ایک حقیقی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لائق بندے واقعاً اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتے ہیں، اور گناہ گار اور نالائق اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، لہٰذا غور کرنا چاہیے کہ خدا سے قرب کے کیا معنی ہیں۔ خدا سے قرب وہ قرب نہیں کہ جو متعارف اور جانا پہچانا ہوا ہوتا ہے، بلکہ ایک علیحدہ قسم ہے کہ جسے قرب کمالی اور وجودی درجے کا نام دیا جاتا ہے۔ اس مطلب کے واضح ہونے کے لیے ایک تمہید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ فلسفہ اسلام اور کتب فلسفہ میں یہ مطلب پایا ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ وجود اور ہستی ایک حقیقت ہے کہ جس کے کئی درجات اور مراتب ہیں۔ وجود بجلی کی روشنی اور نور کی طرح ہے، جیسے نور کے کئی درجات زیادہ اور کم ہوتے ہیں۔ ایک درجہ مثلاً کم تر 1 وولٹ بجلی کا ہے کہ جس میں روشنی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر چلے جائیے، زیادہ سے زیادہ درجے پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام نور اور روشنی کے وجود ہیں اور درجات ہیں۔ کمتر اور اعلیٰ درجے کے درمیان کے درجات ہیں جو سب کے سب نور ہیں۔ ان میں فرق صرف شدت اور ضعف کا ہوتا ہے۔ بعینہ اس طرح وجود اور ہستی کے مختلف مراتب اور درجات ہیں کہ جن میں فرق صرف شدت اور ضعف کا ہوتا ہے۔ وجود کا سب سے نیچا اور پست درجہ اس دنیا کے وجود کا درجہ ہے کہ جسے مادہ اور طبیعت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وجود کا اعلیٰ ترین درجہ اور رتبہ ذات مقدس خدا کا وجود ہے کہ جو ذات مقدس کمال وجود کے لحاظ سے غیر متناہی ہے۔ ان دونوں مرتبوں اور درجوں کے درمیان وجود کے درجات اور مراتب موجود ہیں
کہ جن کا آپس میں فرق شدت اور ضعف کا ہے۔ یہیں سے واضح اور روشن ہو جائے گا کہ جتنا وجود قوی تر اور اس کا درجہ بالا تر اور کامل تر ہوگا، وہ اسی نسبت سے ذات مقدس غیر متناہی خدائے متعال سے نزدیک تر ہوتا جائے گا۔ اس کے برعکس وجود جتنا ضعیف تر ہوتا جائے گا، اتنا ہی ذات مقدس کے وجود سے دور تر ہوتا جائے گا۔ اس تمہید کے بعد بندے کا اللہ تعالیٰ سے قرب اور دور ہونے کے معنی واضح ہو جاتا ہے۔ انسان روح کے لحاظ سے ایک مجرد حقیقت ہے، جو کام کرنے کے اعتبار سے اس کا تعلق مادہ اور طبیعیات سے ہے، کہ جس کے ذریعے حرکت کرتا ہے اور کامل سے کامل تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے انتہائی درجے تک جا پہنچتا ہے۔ حرکت کی ابتدا سے لے کر مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ ایک شخص اور حقیقت ہی ہوا کرتا ہے، لیکن جتنا زیادہ کمال حاصل کرتا جائے گا اور وجود کے مراتب پر سیر کرے گا، وہ اسی نسبت سے ذات الہی کے وجود غیر متناہی کے نزدیک ہوتا جائے گا۔ لیکن جتنا زیادہ کمال حاصل کرتا جائے گا اور وجود کے مراتب پر سیر کرے گا، وہ اسی نسبت سے ذات الہی کے وجود غیر متناہی کے نزدیک ہوتا جائے گا۔ انسان ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے وجود کو کامل سے کامل تر بنا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ قرب الہی کے مقام تک پہنچ جائے اور منبع ہستی اور چشمہ کمال اور جمال کے فیوزات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لے اور خود بھی بہت سے آثار کا منبع اور سرچشمہ بن جائے۔ اس توضیح کے بعد واضح ہو گیا کہ انسان کی حرکت اور بلند پروازی ایک غیر متناہی مقصد کی طرف ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنی کوشش اور تلاش کے ذریعے کسی نہ کسی قرب الہی کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقام کی کوئی خاص حد اور انتہا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقام اور قرب کی حقیقت کے کئی مراتب اور درجات ہیں۔ قرب ایک اضافی امر ہے کہ انسان جتنی زیادہ محنت اور عمل کرے گا، ایک اعلیٰ مقام اور اس سے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے گا اور ذات اللہ کے فیوزات اور برکات سے زیادہ بہرہ مند ہوتا جائے گا۔ کمالات انسان کی بنیاد ایمان ہے۔ نفس انسانی کے کمالات تک پہنچنے اور ذات الہی کے قرب کی طرف حرکت کرنے کی اساس اور بنیاد ایمان اور معرفت ہے۔ ایک کمال تک پہنچنے والے انسان کو اپنے مقصد اور حرکت کی غرض و غایت کو اپنے سامنے واضح رکھنا چاہیے، اور اسے معلوم ہو کہ وہ کدھر اور کہاں جانا چاہتا ہے اور کس طریقے اور راستے سے وہ حرکت کرے، ورنہ وہ مقصد تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کی حرکت کی سمت کو بتلاتا ہے اور اس کے مقصد اور غرض کو واضح کرتا ہے۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہ رکھتے ہوں گے، وہ صراط مستقیم کے طے کرنے سے عاجز اور ناتواں ہوں گے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ سیدھے راستے سے منحرف ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ وہ لوگ کہ جو آخرت کے عالم پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کمال کے عالم سے دور ہوا کرتے اور صرف مادیات اور اپنے نفس کی حیوانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس کا مقصد اور غرض سوائے مادی جہان کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کمال کے راستے پر ہی نہیں ہے تاکہ قرب الہی تک پہنچنے کا اس کے لیے کوئی امکان باقی ہو۔ اس کی حرکت کی سمت صرف دنیا ہے اور انسانیت کے صراط مستقیم کے مرتبے سے دور ہو چکا ہے۔ اگر کافر کوئی اچھا کام بھی کرے تو وہ اس کے نفس کے کامل ہونے اور قرب تک پہنچنے کا وسیلہ نہ بن سکے گا، اس واسطے کہ اس نے اس کام کو خدا اور اس سے قرب حاصل کرنے کے لیے انجام نہیں دیا ہے، بلکہ اس کا مقصد دنیا کے لیے اسے انجام دینا تھا، کہ جس کا نتیجہ اسے اسی دنیا میں مل جائے گا اور قیامت کے دن اس کے لیے کوئی اثر نہیں رکھتا ہوگا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنے پروردگار کے کافر ہوئے ہیں، ان کے اعمال خاکستر اور راکھ کی طرح ہیں، کہ جو ان میں سخت اندھیری کے خطرے سے دوچار ہوں اور ادھر ادھر بکھر جائیں، اور جسے انہوں نے کمایا ہے اس کی حفاظت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ یہی نجات کے راستے سے گمراہ اور دور ہیں۔ بہرحال اعمال کی بنیاد اور اساس ایمان ہے، اور ایمان ہی عمل کو ارزش اور قیمت دیتا ہے۔ اگر مومن کی روح ایمان اور توحید سے مخلوط ہوئی تو وہ نورانی ہو جائے گی اور خدا کی طرف صعود اور رجوع کرے گی، اور پھر نیک عمل بھی اس کی مدد کرے گا۔
قرآن مجید میں ہے جو شخص عزت کا طلبگار تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تمام عزت خدا کے پاس ہے۔ توحید کا اچھا کلمہ خدا کی طرف بلند ہوتا ہے اور نیک عمل اسے اوپر لے جاتا ہے۔ نیک عمل انسان کی روح کو بلندی پر لے جاتا ہے اور قرب الہی کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور پاک و پاکیزہ اور خوشنما زندگی اس کے لیے فراہم کرتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایمان رکھتا ہو۔ بغیر ایمان کے روح تاریک اور ظلمانی ہے اور قرب الہی اور پاک و پاکیزہ زندگی کی لیاقت نہیں رکھتی۔ قرآن مجید میں ہے جو بھی نیک عمل انجام دے، خواہ مرد ہو یا عورت، ایسی حالت میں کہ ایمان رکھتا ہو، ہم اسے پاک و پاکیزہ زندگی کے لیے زندہ کریں گے۔ لہٰذا کمال حاصل کرنے والے انسان کو پہلے اپنے ایمان کو قوی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا اس کا ایمان قوی تر ہوگا اتنا ہی وہ قوی درجات کمال کو حاصل کر سکے گا۔ قرآن فرماتا ہے کہ خدا تم میں سے جو ایمان رکھتا ہو اسے بالا اور بلند لے جاتا ہے، اور ان کو جو علم رکھتے ہوں بلند کرتا ہے۔ خدا اس سے کہ جو تم انجام دیتے ہو عالم اور آگاہ ہے۔ تکامل اور قرب حاصل کرنے کے اسباب۔ نفس کی تکمیل اور قرب خدا کئی ایک وسیلے اور ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ ان میں اہم ترین کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ 1 ذکر خدا، 2 فضائل اور مکارم اخلاق کی تربیت، 3 نیک عمل، 4 جہاد اور شہادت، 5 احسان اور خدمت خلق خدا، 6 دعا، 7 روزہ۔ ان تمام کو یہاں بیان کریں گے۔ پہلا وسیلہ ذکر خدا۔ ذکر کو نفس کے اندرونی اور باطنی قرب الہی کی طرف حرکت کرنے کا نقطہ آغاز جاننا چاہیے۔ قرب کی طرف حرکت کرنے والا انسان ذکر کے ذریعے مادی دنیا سے بالا تر ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ عالم صفا اور نورانیت میں قدم رکھتا ہے اور کامل سے کامل تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر عبادت کی روح اور احکام کی تشریح کرنے کی بزرگ ترین غرض اور غایت ہے، اور ہر عبادت کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ آیات اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کی بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اللہ کے ذکر کو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ نیز فرماتا ہے کہ عقل مند وہ انسان ہیں کہ جو قیام و قعود یعنی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی خلقت میں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار، اس عظیم خلقت کو تو نے بےہودہ اور بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک اور پاکیزہ ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور نماز پڑھی وہی نجات پا گیا۔ خدا فرماتا ہے اپنے پروردگار کا نام صبح اور شام لیا کرو۔ نیز فرمایا کہ اپنے خالق کو زیادہ یاد کیا کرو اور اس کی صبح اور شام تسبیح کیا کرو۔ اور نیز فرمایا ہے کہ جب تم نے نماز پڑھ لی ہو تو خدا کو قیام اور قعود اور سونے کے وقت یاد کیا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرے خدا اسے بہشت میں اپنے لیے لطف و کرم کے سائے میں قرار دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے خدا کو یاد کیا کرو، دن اور رات کے ہر وقت میں، کیونکہ خداوند عالم نے تمہیں زیادہ یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ خدا اس مومن کو یاد کرتا ہے جو اسے یاد کرے، اور جان لو کوئی مومن بندہ خدا کو یاد نہیں کرتا مگر خدا بھی اسے اچھائی میں یاد کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ دن اور رات نے مجھے زیادہ یاد کیا کر، اور ذکر کرتے وقت خشوع اور خضوع کرنے والا، اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والا، اور مجھے یاد کرنے کے وقت آرام اور سکون میں ہوا کر۔ میری عبادت کر اور میرا شریک قرار نہ دے، تم تمام کی برگزشت اور لوٹنا میری طرف ہی ہوگا۔ اے موسیٰ، مجھے اپنا ذخیرہ بنا اور نیک اعمال کے خزانے میرے سپرد کر۔
ایک اور جگہ امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد اور انتہا ہوتی ہے، مگر خدا کے ذکر کے لیے کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے جو واجبات ہیں ان کے بجا لانے کی حد ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ محدود ہے، حج بھی محدود ہے کہ جسے اس کے موسم میں بجا لانے سے ختم ہو جاتا ہے، مگر اللہ کے ذکر کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ذکر کرنے پر اکتفا نہیں کی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ایمان والو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو اور اس کی صبح اور شام تسبیح کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کے لیے کوئی مقدار اور حد معین نہیں کی۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ میرے والد بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، میں آپ کے ساتھ راستے میں جا رہا تھا تو آپ ذکر الہی میں مشغول تھے، اگر آپ کے ساتھ کھانا کھاتا تھا تو آپ ذکر الہی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہوتے تھے، اور میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک آپ کے دہن مبارک کے اندر ہوتی تھی تو آپ لا الہ الا اللہ فرما رہے ہوتے تھے۔ صبح کی نماز کے بعد ہمیں اکٹھا بٹھا دیتے اور حکم دیتے کہ دن نکلنے تک ذکر الہی کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو ہر عمل سے پہلے تمہارے درجات کو بلند کر دے اور خدا کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہو، اور تمہارے لیے درہم اور دینار سے بہتر ہو، یہاں تک کہ خدا کی راہ میں جہاد سے بھی افضل ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کیا کرو، اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کی کہ مسجد والوں میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو دوسروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ذکر کرنے والی زبان رکھتا ہو اس کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا کی جا چکی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کر، تیرے لیے ذکر کا اجر آسمان میں ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کے باغات کی طرف سبقت اور جلدی کرو۔ اصحاب نے عرض کیا کہ بہشت کے باغ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے اور دائرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو غافل لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے فکر کرنے والا ہو تو گویا وہ جہاد سے بھاگنے والوں کے درمیان مجاہد ہے، اور اس طرح کے مجاہد کے لیے بہشت واجب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بہشت کے باغوں سے استفادہ کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہشت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر کی مجالس، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اور جو شخص چاہتا ہے کہ خدا کے ہاں اپنی قدر اور منزل معلوم کرے تو دیکھے کہ خدا کی قدر اور منزلت اس کے نزدیک کیا ہے، کیونکہ خدا اپنے بندے کو اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ جس مقام کو بندے نے خدا کے لیے اختیار کر رکھا ہے، اور جان لو کہ تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل خدا کے نزدیک اور اعمال میں پاکیزہ ترین عمل جو ہر ایک عمل سے بہتر ہو اور تمہارے درجات کو بلند کرے اور تمہارے لیے اس سے بہتر ہو کہ جس پر سورج چمکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ آیات اور روایات جو بطور نمونہ ذکر ہوئی ہیں، ان سے ذکر الہی کی قدر اور قیمت کو آپ نے معلوم کر لیا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ ذکر خدا سے مراد کیا ہے۔ ذکر خدا کی مراد یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت میں سے ایک بڑی عبادت ہے، اور نفس کے پاک اور پاکیزہ اور اس کی تکمیل اور سیر و سلوک اللہ کا بہترین وسیلہ ہے۔ اب دیکھیں کہ ذکر خدا سے جو آیات اور روایات میں وارد ہوا ہے کیا مراد ہے۔ کیا اس سے مراد یہی لفظی ذکر مثل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یا اس سے مراد کوئی اور چیز ہے؟ کیا یہ الفاظ بغیر باطنی توجہ کے اتنا بڑا اثر رکھتے ہیں یا نہیں؟ لغت میں ذکر کے معنی لفظی ذکر کے بھی آئے ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں،
اور توجہ قلب اور حضور باطن کے معنی بھی آئے ہیں۔ احادیث میں بھی ذکر ان دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کرتے وقت عرض کی کہ اے خالق، اس کی جزا اور ثواب کہ جس نے تجھے زبان اور دل میں یاد کیا ہو کیا ہے؟ جواب آیا، اے موسیٰ، میں اسے قیامت میں عرش کے سائے اور اپنی پناہ میں قرار دوں گا۔ اس حدیث کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں ذکر لفظی جو زبان پر ہوتا ہے اور قلبی ذکر دونوں میں استعمال ہوا ہے، اور دوسری بہت سی روایات موجود ہیں کہ جن میں ذکر ان دونوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن غالباً اور اکثر ذکر کی توجہ قلبی اور حضور باطنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور حقیقی اور کامل ذکر بھی یہی ہوا کرتا ہے۔ خدا کے ذکر سے مراد ایک ایسی حالت ہے کہ خدا کو روح کے لحاظ سے دیکھ رہا ہو اور باطن میں جہان کے خالق کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ خدا کو حاضر و ناظر جانے اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے جانے۔ جو شخص اس طرح کی حالت میں خدا کو یاد کرتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے گا اور واجبات کو بجا لائے گا اور حرام چیزوں کو ترک کرے گا۔ اس معنی کے لحاظ سے اللہ کا ذکر آسان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، سب سے مشکل ترین عمل کہ جو ہر شخص سے نہیں ہو سکتا 3 ہے۔ 1، اپنے آپ سے لوگوں کو اس طرح انصاف دینا اور عدل کرنا کہ راضی نہ ہو اور دوسروں کے لیے وہ چیز کہ جس کو وہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ 2، مومن بھائی کے ساتھ مال میں مساوات اور غمگساری کرنا۔ 3، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ذکر سے فقط سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ سے مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ ہے کہ جب کوئی واجب کام سامنے آئے تو اسے بجا لائے، اور جب حرام کام سامنے آئے تو اسے ترک کرے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس امت کے لیے بلند و بالا اور مشکل ہیں۔ 1، مومن بھائی کے ساتھ مال میں مساوات اور برابری اور غمگساری۔ 2، اپنے آپ سے لوگوں کو انصاف دینا۔ 3، تمام حالات میں خدا کا ذکر کرنا۔ یہاں ذکر سے مراد سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد انسان کا خدا کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ جب کوئی حرام کام سامنے آئے تو خدا سے ڈرے اور اسے ترک کر دے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا کا سہو اور غفلت میں ذکر نہ کر اور اسے فراموش نہ کر۔ اللہ تعالیٰ کا کامل ذکر اس طرح کر کے تیرا دل اور زبان ایک دوسرے کے ہمراہ ہوں، تیرا باطن اور ظاہر ایک دوسرے کے مطابق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا حقیقی ذکر سوائے اس حالت کے نہیں کر سکتا مگر تب جب کہ تو ذکر کی حالت میں اپنے نفس کو فراموش کر دے اور بالآخر تو اپنے آپ کو نہ پائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو شخص حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوگا وہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوگا۔ جو شخص اللہ سے غافل ہوگا وہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہدایت کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گمراہی کی نشانی ہے۔ ذکر اور غفلت معصیت اور اطاعت کی بنیاد میں ہیں، لہٰذا اپنے دل کو قبلہ قرار دے اور زبان کو سوائے دل کے حکم اور عقل اور رضا الہی کی موافقت کے حرکت نہ دے، کیونکہ اللہ تیرے باطن ظاہر سے آگاہ ہے۔ اس شخص کی طرح ہو کہ جس کی روح قبض ہو رہی ہو، یا اس شخص کی طرح ہو جو اعمال کے حساب دینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہے۔ اپنے نفس کو سوائے الہی احکام کے جو تیرے لیے بہت اہم ہے، یعنی اوامر اور نواہی الہی اور اس کے وعدے اور عہد کے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر۔ حزن اور ملال کے پانی سے اپنے دل کو دھوئے اور پاک و پاکیزہ کرے۔ جبکہ خدا تجھے یاد کرتا ہے تو بھی خدا کو یاد کر، کیونکہ خدا نے تجھے اس حالت میں یاد کیا کہ وہ تجھ سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے خدا کا تجھے یاد کرنا زیادہ ارزش اور قیمت رکھتا ہے اور زیادہ لذیذ اور کامل تر ہے، اور تیرے یاد کرنے سے بہت پہلے ہے۔ تیری اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا ذکر تیرے لیے خضوع اور حیا اور اس کے سامنے تواضع کا موجب ہوگا، اور اس کا نتیجہ اس کے فضل اور کرم کا مشاہدہ ہے۔ اس حالت میں اگر تیری اطاعت زیادہ بھی ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کے مقابلے میں کم ہوگی، لہٰذا اپنے اعمال کو صرف خدا کے لیے بجا لا۔
اگر اپنے خدا کے ذکر کرنے کو بڑا سمجھے تو یہ ریا اور خود پسندی، جہالت اور لوگوں سے بد اخلاقی اپنی عبادت کو بڑا قرار دینے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غفلت کا موجب ہوگا۔ اس طرح کا ذکر سوائے اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کے اور کوئی ثمر اور نتیجہ نہیں دے گا، اور زمانے کے گزر جانے سے سوائے غم اور اندوہ کے کوئی اور اثر نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دو قسم پر تقسیم ہو جاتا ہے، ایک خالص ذکر کے جس میں دل بھی ہمراہی کر رہا ہو، دوسرا وہ ذکر جو غیر خدا کی یاد کی نفی کر دیتا ہو، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری مدح نہیں کر سکتا، تو اس طرح ہے کہ جس طرح تو نے اپنی صفت خود بیان کی ہے۔ لہٰذا رسول خدا نے اپنے ذکر کی کوئی وقت اور ارزش قرار نہیں دی، کیونکہ اس مطلب کی طرف متوجہ تھے کہ بندے کا خدا کے ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کا بندے کا ذکر کرنا مقدم ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو رسول خدا سے کمتر ہیں وہ اپنے اللہ کے ذکر کو ناچیز اور معمولی قرار دینے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ اسے توفیق نہ دے اور خود خدا بندے کو یاد نہ کرے وہ اللہ کے ذکر کرنے پر قدرت نہیں رکھ سکتا۔ جیسے کہ ملاحظہ کر رہے ہیں، ان روایات میں قلبی توجہ اور باطنی حضور کو ذکر کرنے کا مصداق بتلایا گیا ہے، نہ صرف قلبی خطور اور بے اثر ذہنی تصور کو بلکہ باطنی حضور جو یہ اثر دکھلائے کہ جس کی علامتوں میں سے اوامر اور نواہی الہی کی اطاعت کو علامت قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ لفظی اور زبانی ذکر و اذکارش لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ وغیرہ کے اللہ کے حقیقی ذکر کے مصداق نہیں ہیں، بلکہ خود یہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک مرتبہ اور درجہ ہیں۔ علاوہ اس کے یہ اذکار بھی قلب اور دل سے پھوٹتے ہیں۔ جو شخص ان لفظی اذکار کو زبان پر جاری کرتا ہے وہ بھی دل میں گرچہ کم ہی کیوں نہ ہو خدا کی طرف توجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی طرف توجہ رکھتا تھا تبھی تو اس نے ان اذکار کو زبان پر جاری کیا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں ان کلمات اور اذکار کا کہنا بھی مطلوب ہے اور ثواب رکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قصد قربت سے ہوں، جیسے کہ ظاہری نماز انہی الفاظ اور حرکات کا نام ہے کہ جس کے بجا لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، گرچہ نماز کی روح قلب کا حضور اور باطنی توجہ ہے۔ ذکر کے مراتب۔ ذکر کے لیے کئی ایک مراتب اور درجات ہیں کہ سب سے کمتر مرتبہ اور درجہ لفظی اور زبانی ذکر سے شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ انقطاع کامل اور شہود اور فنا تک جا پہنچتا ہے۔ پہلا درجہ۔ پہلے درجے میں چونکہ ذکر کرنے والا خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور قصد قربت سے خاص اور مخصوص کلمات زبان پر بغیر معنی سمجھے اور متوجہ ہوئے جاری کر دیتا ہے۔ دوسرا درجہ۔ قصد قربت سے ذکر کرتا ہے اور ذکر کرنے کی حالت میں ان کے معنی کو بھی ذہن میں خطور دیتا ہے۔ تیسرا درجہ۔ زبان قلب کی پیروی کرتی ہے اور ذکر کہتی ہے، اس معنی میں کہ جب دل خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور اپنے باطن ذات میں ان اذکار کے معنی پر ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ زبان کو حکم دیتا ہے کہ وہ خدا کا ذکر شروع کر دے۔ چوتھا درجہ۔ خدا کی طرف رجوع کرنے والا انسان خالق جہان کے بارے میں حضور قلبی اور توجہ کامل رکھتا ہے اور اسے حاضر اور ناظر اور اپنے آپ کو اس ذات کے سامنے حاضر دیکھتا ہے۔ خدا کی طرف رجوع کرنے والے انسان اس حالت میں درجات رکھتے ہیں اور مختلف ہوتے ہیں، بعض کامل تر ہیں، جتنی مقدار غیر خدا سے قطع تعلق کرے گا اتنی ہی مقدار خدا سے مانوس اور اس سے علاقمند ہوگا، یہاں تک کہ انقلاع کامل اور لقاء اور فنا کی حد تک جا پہنچے گا۔ اس درجے میں خدا کی طرف رجوع کرنے والا انسان اعلیٰ ترین درجے پر ہوتا ہے، اس کے سامنے دنیا کے حجاب اٹھ جاتے ہیں اور غیر حقیقی اور مجازی علاقہ اور ربط اس نے ختم کر دیے ہوتے ہیں، خیرات اور کمال کے مرکز سے متصل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے سامنے تمام چیزیں یہاں تک کہ وہ اپنی ذات کو بھی چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، غیر خدا سے قطع روابط رکھتا ہے اور صرف ذات الہی سے اپنی محبت کو مختص کر دیتا ہے۔
سوائے خدا کے اور کوئی کمال نہیں دیکھتا تاکہ اس سے دل کو لگائے اور وابستہ کرے، کسی کو مونس نہیں دیکھتا تاکہ اس سے انس اور محبت کرے۔ اس طرح کے خاص بندوں نے عظمت اور جلال و کمال اور خیر اور نور و ایمان کے سرچشمے کو پا لیا ہوتا ہے اور اپنی باطنی آنکھ سے جمال الہی کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک لحظے کے لیے بھی وہ دنیا کی مجازی چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور انہیں اپنا دل نہیں دیتے، چونکہ وہ کمالات کے منبع تک پہنچ چکے ہیں، لہٰذا ان کی نگاہ میں مجازی اور عارضی کمالات کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لقاء اور عشق اور محبت میں جلتے رہتے ہیں اور خدا سے انس اور محبت کی لذت کو دنیاوی چیزوں سے تبادلہ نہیں کرتے، اور اگر جہاں کی ظاہری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی نور و جمال الہی اور وجود کامل کی نشانی اور علامت کا عکس مشاہدہ کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، کس طرح تیرے وجود کے ثابت کرنے کے لیے اس چیز سے استدلال کیا جائے کہ جو خود تیری محتاج ہے، کیا تیرے غیر کے لیے ظہور ہے جو تیری ذات کے لیے موجود نہیں ہے، تاکہ تو اس کے ظہور کے ذریعے ظاہر کیا جائے؟ کب تو دور تھا تاکہ آثار اور علائم تیرے تک پہنچنے کے اسباب بن سکیں؟ وہ آنکھ اندھی ہے جو تجھے اپنا مراقب اور مشاہدہ کرنے والا نہیں دیکھتی۔ کتنا نقصان میں ہے وہ بندہ کہ جسے تو نے اپنی محبت سے کچھ حصہ نہیں دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام شعبانیہ مناجات میں فرماتے ہیں، اے خدا پوری طرح اپنے میں غرق اور کامل ہونے کو مجھے عطا کر اور میرے دل کی آنکھوں کو اپنے جمال کے نور کے مشاہدہ کرنے کا نور عطا فرما، تاکہ میرے دل کی آنکھیں نور کے حجاب کو پار کر کے تیری عظمت تک پہنچ جائیں اور ہماری روحیں تیرے مقام قدس سے جا وصل ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس طرح کے خاص بندوں کے حق میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، خدایا تیری ثنا اور تعریف جو تیرے لائق اور سزاوار ہے، زبان سے بیان کرنے میں وہ تیرے بندے عاجز ہیں، تیری ذات کے جمال حقیقت تک پہنچنے سے وہ عاجز ہیں، تیرے جمال کے انوار کو دیکھنے کی آنکھیں قدرت نہیں رکھتی، تو نے اپنے بندوں کے لیے تیری معرفت کے مقام تک پہنچنے کے لیے سوائے عجز کے اظہار کے اور کچھ نہیں رکھا۔ خدایا ہمیں ان بندوں سے قرار دے کہ تیرے لقا کے شوق کا پودا جن کے دلوں پر بویا گیا ہے اور محبت کی آتش نے ان کے دلوں کو گھیر رکھا ہے، لہٰذا وہ عالی افکار کے آشیانے میں اترتے ہیں اور مقام قرب و شہود الہی کے باغات سے نعمتیں حاصل کرتے ہیں اور محبت کے چشمے سے لطف و کرم کے جام پیتے ہیں، صفا اور محبت اور مودت کے چشمے میں وارد ہوتے ہیں، ان کے دل کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا ہے اور عقائد میں شک و تردید اور تاریکی ان کے دلوں سے دور ہو گئی ہے اور ان کے دلوں میں شک کا گزر زائل ہو چکا ہے، تحقیق کے ذریعے ان کے دلوں کی معرفت نے وسعت پیدا کر لی ہے اور زہد کی دوڑ لگانے میں ان کی ہمت بلند ہو چکی ہے، خدا کے ساتھ معاملہ کرنے میں پسندیدہ خاطر ہوتے ہیں اور خدا کے ساتھ انس کی مجلس میں پاکیزہ باطن رکھتے ہیں اور خوف کے مقام میں امن اور آرام کا راستہ موجود پاتے ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے میں مطمئن نفس رکھتے ہیں، سعادت اور نجات کے راستے میں یقین کے مرتبے تک پہنچے ہوئے ہیں، محبوب کے مشاہدہ کرنے میں ان کی آنکھیں روشن ہیں اور اس کے پانے میں کہ جس کی امید کرتے باطنی آرام اور اطمینان رکھتے ہیں، دنیا کے معاملات میں آخرت کے لیے فائدہ حاصل کیا۔ اے خدا تیرے ذکر کے الہام کے تصورات دلوں پر کتنے لذت آور ہوتے ہیں اور تیری طرف غیب کے تفکر کے ذریعے آنے میں کتنی مٹھاس اور شیرینی ہے، اور تیری محبت کا طعام کتنا مزیدار ہے، اور تیرے قرب کا پانی کتنا لذیذ اور خوشگوار ہے۔ ہمیں دور کرنے اور نکال دیے جانے سے پناہ دے اور ہمیں مخصوص تر عارف اور اپنے بندوں میں صالح ترین بندہ اور اطاعت کرنے میں صادق ترین اور عبادت کرنے والوں میں خالص ترین عبادت کرنے والا قرار دے۔ اے بزرگ تر اور عظیم اور کریم اور احسان کرنے والا خدا، تجھے تیری عطا اور رحمت کی قسم اے ارحم الراحمین۔ خلاصہ،
چوتھا مرتبہ اور مقام بہت ہی عالی اور بلند و بالا ہے، اور پھر اس کے کئی ایک درجات اور مراتب ہیں جو ذات مقدس واجب الوجود اور کمال و جمال غیر متناہی تک جاتے ہیں۔ اہل اللہ اور عارفین کی اصطلاح میں ان کے مختلف نام ہیں، جیسے مقام ذکر، مقام انس، مقام انقطاع، مقام محبت، مقام شوق، مقام رضا، مقام خوف، مقام شہود، مقام عین الیقین، مقام حق الیقین، اور آخری مقام جسے مقام فنا نام دیتے ہیں۔ یہ تعبیرات اکثر آیات اور احادیث سے لی گئی ہیں، اور ہر ایک نام کی کچھ نہ کچھ مناسبت بھی ہے۔ جب عارف اور عبادت گزار واجب الوجود ذات الہی کے جمال اور عظمت غیر متناہی کی طرف توجہ کرے اور اس کی محبت اور فیوزات کو سامنے رکھے، اور اپنی تقصیر اور ناتوانی اور اب مقام اعلیٰ تک نہ پہنچنے کی مسافت سے دور ہونے کا احساس کرے، تو پھر اس کے دل میں شوق اور عشق سوز اور گداز پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت اور مقام کا نام شوق کا مقام دیا جاتا ہے۔ جب کمالات کے درجات اور مقامات پر کوئی پہنچ جائے تو وہ انہی درجات اور معلومات سے انس کرنے لگتا ہے اور خوش اور شاد ہو جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس درجے اور رتبے کو مقام انس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب عظمت اور کمال غیر متناہی ذات الہی کی طرف توجہ کرے اور اس عظمت کے مقام کے پانے میں اپنی کمزوری اور عجز اور قصور پر مطلع اور واقف ہو، تو اس کا دل لرزتا اور دکھتا ہے، اس کے تمام وجود پر خوف اور ڈر چھا جاتا ہے، تو پھر وہ گریہ و زاری کرنے لگتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس حالت کا نام مقام خوف رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی تمام مقامات کی کسی نہ کسی انسان کی کیفیت اور حالت کی مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ یہ ناچیز بندہ جو یہ کتاب لکھ رہا ہے اور جو خواہشات نفس اور مادی تاریکیوں اور ظلمات کا قیدی مقام معنوی کے حاصل کرنے سے محروم ہے، اس بحر بے کرام میں وارد نہ ہو، اور ان مقام عالیہ کی شرح اور توضیح انہی لوگوں کے لیے چھوڑ دے جو اس کی قابلیت اور اہلیت رکھتے ہیں، کیونکہ جس نے محبت اور انس اور لقاء اللہ کا ذائقہ ہی نہ چکھا ہو، وہ ان مقامات عالیہ کی توضیح اور تشریح سے عاجز اور ناتواں ہوگا۔ نیکوں کو دوست رکھتا ہوں گرچہ انہی سے نہیں ہوں۔ خدایا ہمیں اپنے ذکر کی حلاوت عنایت فرما اور ہمیں حلاوت چکھنے والے افراد سے قرار دے۔ یہاں بہتر ہوگا کہ جو اس کے اہل تھے ان کی بات اور گفتگو کو نقل کیا جائے۔ عارف ربانی فیلسوف عالم ملا صدر شیرازی لکھتے ہیں، اگر کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے پڑ جائیں تو وہ خواب غفلت اور جہالت سے بیدار ہو جاتا ہے اور جان لیتا ہے کہ اس محسوس جہان کے علاوہ بھی کوئی دوسرا جہان ہے، حیوانی لذات سے اعلیٰ اور بھی لذات ہیں۔ تو اس حالت میں وہ باطل اور بے ارزش امور سے روگردانی کر لیتا ہے اور گناہوں کے ارتکاب سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں میں فکر اور غور شروع کر دیتا ہے اور مواعظ الہی کو سنتا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں غور کرتا ہے اور شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور آخرت کے کمالات حاصل کرنے کے لیے دنیا کے لغویات اور فضولیات جیسے جاہ و جلال، مقام و منصب، مال اور متاع سے دستبردار ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے تو حتمی ارادہ کر لیتا ہے کہ غیر خدا سے چشم پوشی کرے اور اللہ تعالیٰ کی جانب حرکت کرے، اور خواہش نفس کے مقام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرے۔ اس حالت میں اس پر اللہ تعالیٰ کے انوار ملکوتی ظاہر ہو جاتے ہیں اور عالم غیب کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، اور عالم قدس کے صفات آہستہ آہستہ اس کے لیے آشکار ہو جاتے ہیں، اور غیبی امور کو مثالی صورت میں مشاہدہ کرتا ہے۔ جب وہ امور غیبی کے مشاہدے کی لذت کو چکھ لے تو پھر خلوت اور دائمی ذکر کرنے سے علاقمند ہو جاتا ہے، اس کا دل حسی مشاغل سے خالی ہو جاتا ہے اور تمام وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا کر لیتا ہے۔ اس حالت میں اس پر علوم لدنی آہستہ آہستہ اترنے لگتے ہیں
اور معنوی انوار کبھی کبھی اس کے لیے ظاہر ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کامل تمکن اور تحقیق حاصل کر لیتا ہے۔ تلون مزاجی اور تغیر دور ہو جاتی ہے اور آرام اور سکون اس پر نازل ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں وہ عالم جبروت میں وارد ہو جاتا ہے اور عقول مفارقہ کا مشاہدہ کرتا ہے اور ان کے انوار سے نورانی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے قدرت اور سلطان الہی اور عظمت اور کبریا کا نور آشکار ہو جاتا ہے، اور اس کی انانیت اور وجود کو متلاشی اور ہبہ منشوار کر دیتا ہے، اور ذات احدیت کی عظمت اور قدرت کے سامنے ساقط ہو جاتا ہے۔ اس حالت اور مقام کو مقام احدیت کہا جاتا ہے، اور اغیار سالک کی نگاہ میں مستہلک ہو جاتے ہیں، اور لمن الملک اليوم اللہ الواحد القہار کی آواز کو سنتا ہے۔ عارف ربانی ملا فیض کاشانی لکھتے ہیں کہ خدائی محبت اور اس کی تقویت، روت خدا اور اس کے لقاء کے لیے اسباب مہیا کرنے کا طریقہ معرفت اور اس کو تقویت دینا ہوا کرتا ہے۔ معرفت حاصل کرنے کا طریقہ قلب کو دنیاوی علائق اور مشاغل اور کامل طور پر انقطاع اللہ کا وسیلہ اور ذریعہ صرف ذکر اور فکر اور غیر خدا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، کیونکہ دل ایک برتن کی مانند ہے۔ اگر برتن پانی سے بھرا ہوا ہو تو پھر اس میں سرکہ ڈالنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پانی کو برتن سے خالی کیا جائے تاکہ اس میں سرکہ ڈالا جا سکے۔ خداوند کریم نے کسی کے لیے دو دل پیدا نہیں کیے۔ کامل محبت یوں ہوگی کہ سارے دل میں خدا کو دوست رکھے۔ جب غیر خدا کی طرف توجہ رکھے گا تو دل کا کچھ حصہ غیر خدا میں مشغول ہوگا، پس انسان جتنا غیر خدا کے ساتھ مشغول رہے گا اتنی مقدار خدا کی محبت میں کمی واقع ہوگی۔ مگر غیر خدا کی طرف توجہ اس نیت سے ہو کہ وہ بھی خدا کی مخلوق اور خدا کا فعل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا مظہر ہے۔ خدا نے قرآن مجید میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ حالت شوق کے غلبے سے حاصل ہوتی ہے بائیمانی کہ انسان کوشش کرے کہ جو کچھ اس کے لیے آشکار ہوا ہے اس سے زیادہ آشکار ہو، اور اس کی طرف جو اسے ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہے شوق پیدا کرے، کیونکہ شوق اس چیز سے متعلق ہوتا ہے کہ کوئی چیز کچھ آشکار ہو اور کچھ آشکار نہ ہو، ہمیشہ ان دو میں رہے گا جس کی کوئی انتہا نہیں، اس واسطے کہ جو درجات اور مراتب اسے حاصل ہوئے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح خدا کے کمال اور جمال جو باقی ہیں ان کی زیادتی کا کوئی کنارہ نہیں ہے، بلکہ وصال کے حاصل ہو جانے سے وہ لذت بخش شوق کا احساس کرتا ہے کہ جس میں کوئی الم اور درد نہیں ہوا کرتا۔ پر شوق کبھی ختم نہیں ہوتا، بالخصوص جب بہت سے بالا درجات کو مشاہدہ کرتا ہے۔